السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک ٹی وی اجانی۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے کلاس 12 کے اوپر جو 2021 میں بہار بورڈ کا ایگزام ہونے والا ہے ان کے اوپر۔ جو بچے اردو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل پہ آ کر کے اردو کی تیاری کر سکتے ہیں، جو کہ 100 مارک کا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے کتاب کا نام ہے کہکشاں حصہ دوم، اور یہ میں جو چیپٹر پڑھانے والا ہوں مولانا عبدالکلام آزاد کے اوپر، جو کہ میرا پارٹ نمبر ویڈیو کا 20 رہے گا۔ پارٹ نمبر میرا 19 ہو چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 20۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مولانا عبدالکلام آزاد کا کچھ چیپٹر پڑھ کر کے ان کی زندگی کے کچھ حالات جو ہیں میں یہاں پہ درج کیا گیا ہے، میں آپ کو پڑھ کر کے سنانے والا ہوں، تو آپ دیکھیں اور آپ بھی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ویڈیو، یہ کلاس 12 کا تو جو ہے سب نے تو جو سوالات جوابات جو ہوتے ہیں آبجیکٹو کے ساتھ جو بہت ساری ویڈیو ہیں، لیکن کتاب پڑھ کر کے کسی نے نہیں بتایا ہے، تو میں سوچا کہ کتاب کے ساتھ ساتھ جو سوال جواب تو میں بتانا ہے مجھے، لیکن ان کے ساتھ کتاب بھی آپ تک سامنے آ جائے تو پھر آپ کو کچھ کام آ سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عبدالکلام آزاد۔ مولانا عبدالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ یہ آپ کو نام نہیں پتہ ہوگا، لیکن دیکھیں اس لیے کتاب کو پڑھنا ضروری ہے۔ صرف سوال اور جواب کو حاصل کرنے سے، سوال کا جواب حاصل کرنے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جس حیثیت کے اوپر، جس شخصیت کے اوپر آپ کچھ سوال کا جواب دے رہے ہیں تو ان کے اوپر آپ کو کچھ ان کا مختصر سی زندگی کا حالات جو تعارف ہوتا ہے ان کا جانکاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں مولانا عبدالکلام آزاد جو بہت مشہور ہیں، اور ان کا جو اصل نام تھا، آزاد کا اصل جو نام تھا محی الدین احمد تھا۔ 1888 عیسوی میں وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد مولانا خیر الدین مدرس تھے۔ ان کا تاریخی نام فیروز بخت رکھا گیا۔ بچپن میں ہی اپنے والد کے ساتھ مولانا آزاد ہندوستان آ گئے اور کلکتہ میں مستقل قیام ہو گئے، ہمیشہ اگلے کلکتہ کے اندر رہ گئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم شروعاتی تعلیم، ان کی ابتدائی تعلیم والد کی نگرانی میں ہوئی۔ بعد میں مولوی محمد یعقوب، مولوی نذیر الحسن امیٹھوی، مولانا سعادت حسن وغیرہ سے انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی۔ 15 برس کی عمر میں ان کے والد نے اپنے گھر میں انہیں طلباء کا ایک حلقہ درس و تدریس کے لیے سونپ دیا، جسے وہ کامیابی سے سنبھالتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے شعر و شاعری اور ادبی صحافت کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کی تخلیقات ملک کے موقر رسائل اور اخبارات میں شائع ہونے لگی تھی۔ 1903 عیسوی میں محض 15 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی ادارات میں لسان الصدق جیسا رسالہ بھی شائع کر دیا۔ تھوڑا ہم اوپر کر لیتے ہیں، آپ کو دکھ نہیں رہا ہوگا، تھوڑا اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دکھ رہا ہے آپ کو۔ اسی عمر میں انہوں نے مختلف شہروں میں مذہبی اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے مدعو کیا جاتا رہا۔ بعد میں وہ الندوہ اور وکیل کے شعبہ ادارات سے بھی متعلق ہو گئے۔ 1906 یا 7 عیسوی میں محترمہ زلیخا بیگم سے مولانا کی شادی ہوئی، اور 1908 عیسوی میں ان کے والد کا انتقال ایک مختصر بیماری کے بعد ہو گیا۔ 1908 عیسوی میں ہی مولانا مصر، ترکی اور عراق کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1912 عیسوی میں انہوں نے اپنا اخبار الہلال کلکتہ سے نکالا، جسے بعد میں ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے معتبر ترجمان مانا گیا، لیکن 1914 عیسوی میں حکومت وقت کے اعتباب کے سبب الہلال بند ہو گیا۔ 1915 یا 16 عیسوی میں الہلال کے بدل کے طور پر البلاغ شائع ہوا۔ حکومت وقت کو مولانا آزاد کی تحریریں ناگوار معلوم ہوئی، اور اس نے البلاغ کو نہ صرف بند کرنے پر مجبور کیا، بلکہ مولانا آزاد کو صوبہ سے
باہر جانے کا بھی حکم دے دیا، مطلب ایک راج چھوڑ کر کے دوسرے راج کو جانے پر مجبور کر دیا۔ اپریل 1916 عیسوی سے وسط جنوری 1920 عیسوی تک تقریباً 44 مہینے مولانا آزاد رانچی میں نظر بند رہے۔ بتائیں 44 مہینے مولانا آزاد رانچی میں بند رہے۔ نظر بند سے رہائی کے بعد وہ 1920 عیسوی میں مہاتما گاندھی کے بلاوے پر کانگریس اور خلافت تحریک کے مشترکہ اجلاس میں شریک ہوئے اور پھر سیاسی زندگی سے وہ کبھی الگ نہیں ہو سکے۔ اور ہم اوپر کر لیتے ہیں جو کہ تھوڑا اور مختصر سا بچ گیا ہے۔ محض 35 برس کی عمر میں مولانا آزاد 1923 عیسوی میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ اس سے کم عمر میں کانگریس کی صدارت کسی شخص کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہاں بتا رہا ہے اس سے کم عمر میں کانگریس کی صدارت کسی شخص کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح 1940 سے 1946 عیسوی کے دوران لگاتار 6 برسوں تک وہ کانگریس کے صدر رہے۔ اتنے دنوں تک مسلسل کانگریس کی صدارت بھی کسی ایک شخص کے حصے میں نہیں رہی۔ مولانا کی صدارت کے دوران ہی بھارت چھوڑو تحریک اور کیبنٹ مشن کے واقعات ہوئے۔ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنائے گئے اور اپنی وفات 22 فروری 1958 عیسوی تک وہ اس عہدے پر قائم رہے۔ اس دوران وزیر اعظم کے ملک سے باہر رہنے کے موقع پر وہ انچارج وزیر اعظم کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ وزیر اعظم پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے ملک میں تعلیم کا جو جدید ڈھانچہ قائم کیا وہی کم و بیش آج بھی ترقی پا رہا ہے۔ مولانا آزاد صرف سیاست داں یا خطیب نہیں تھے، انہوں نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑیں۔ تذکرہ خود نوشت، ترجمان القرآن، 3 جلدیں، انڈیا ونس فریڈم اور غبار خاطر ایسی کتابیں ہیں جن کے بدولت مولانا آزاد ایک صاحب طرز ادیب اور منفرد نثر نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط اور مضامین کے متعدد مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ یہ تھا مولانا عبدالکلام آزاد کے اوپر کچھ مختصر سی کہانیاں جو ان کے زندگی کا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے انسٹاگرام پر آپ لوگ ضرور فالو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر کے آل کر دیں۔ ملتا ہے اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔